ایک تو مسجد اقصی کو خطرہ ہے، جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کے جیل میں، جس میں 410 سال سے کم عمر بچے ہیں، ان کو پھانسی دینے کا اختیار اسرائیل کی حکومت نے، دہشت گرد حکومت نے حاصل کر لیا۔ غزہ کا وزٹ سب نے دیکھا، پوری دنیا نے سراہا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں دوبارہ غزہ جا رہا ہوں، وہ ایک ہائی رسکی مشن تھا جس پہ قدم قدم پر موت، مستقل اس 21 دن اور 21 راتوں 2500 کلومیٹر کے سفر میں ایک تو سمندری طوفان سے لڑتے رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیکس، کواد کاپٹر، ہیگزا کاپٹر، ہیلی کاپٹر، اور آخر میں ان کے کمانڈوز کی کمانڈوز ایکشن اور انٹرسپشن۔ آپ کو اسرائیل کی عدالت میں بھی پیش کیا گیا۔ یہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ میں وہ پاکستانی ہوں پہلا کہ جو اسرائیلی جیل میں رہا اور جسے اسرائیلی عدالتوں میں جس کے اوپر مقدمہ چلا کہ جو اس پلوٹیلا پہ آئے گا ان کو ٹیرورسٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں ہم، انہیں ٹیرورسٹ ڈیل کیا جائے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غزہ کی حمایت کا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی فیور ملی؟ انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا اور اس ریٹن ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ یہ فلوٹیلا ترتیب دیں گے، لیکن ہمارے عالم اسلام سے کوئی فلوٹیلا نہیں۔ جو اس وقت طاقتور سپورٹ ہے غزہ کا اور فلسطین کا، وہ مغرب اور یورپ میں ہے۔ بدقسمتی سے مسلم امہ میں تو قبرستان جیسے خاموش۔ جیسے ہی غزہ کے ٹرپ سے آپ واپس آئے، جماعت اسلامی چھوڑ دی۔ میں نے جماعت کے لیے اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ کیا 37 سالوں کی کوئی قیمت ہوگی جو انتقام اور بدلے پر یقین رکھتی ہے؟ جہاں آپ 400 ڈرون حملے کریں، 24 ملٹری آپریشن کریں، خود لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ انتقام، بدلے اور پختون روایت کے مطابق بندوق ہاتھ میں اٹھا لیں۔ کیا آپ کی پارٹی کا یہ منشور ہوگا اور اس منشور میں یہ مینشنڈ ہوگا کہ ہماری جو سیاست کے اندر ہے یہ خفیہ اداروں کا اور فوجی طاقتوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ میں خلاف ہوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور فوج کا سیاست، سفارت اور تجارت میں حصہ لینے کا۔ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر انصاف کا معیار ہے؟ پاکستان کے مسائل کی جڑ عدلیہ ہے۔ کیا ججز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی عدلیہ میں سوائے عدل کے سب کچھ ہے۔ آج لوگ اگر مایوس ہیں، ایک جج کا بیٹا وہ سرکاری گاڑی پر 2 بچیوں کو قتل کر دیتا ہے، FIR تک درج نہیں ہوتا، اس جج کو پرماننٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، مسجد اقصی کا انہدام سٹاپ نہیں ہوگا، اس پہ بند نہیں ہوگا، وہ نقطۂ آغاز ہوگا اور اس کے بعد پورا کا پورا خطرہ حرمین شریفین کی طرف آ جائے گا۔ اگر کوئی کہے مجھے کہ آپ کو صرف ایک محکمہ ٹھیک کرنے کی اختیار دیا جاتا ہے، اجازت دی جاتی ہے، طاقت دی جاتی ہے، اتھارٹی دی جاتی ہے، تو آپ بتائیں وہ کون سا محکمہ آپ ٹھیک کریں گے؟ میں کہتا ہوں میں عدلیہ کو ٹھیک کروں گا۔ السلام علیکم جی، ٹاک ٹائم ود عمیر شاہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمیر شاہ، اور آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ نے ان کو آج کل کے اس مشکل اور امتحان والے دور کے اندر حق کی بات ہر جگہ بلند کرتے دیکھا ہوگا۔ اس عمر میں بھی انہوں نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے پاکستانی کر ہی نہ سکے۔ میری مراد ہے جناب سینیٹر مشتاق احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ تھینک یو عمیر شاہ صاحب۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ غزہ کا وزٹ سب نے دیکھا، پوری دنیا نے سراہا، کتنا مشکل تھا اور کیسے کیا؟ بہت شکریہ ٹاک ٹائم میں مدعو کرنے کا، شاہ صاحب گفتگو کا۔ دیکھیں، غزہ کا مشن جو تھا وہ میری زندگی کا ایک غیر معمولی تجربہ ہے اور تھا، ٹھیک ہے، اور جیسے نہیں بلایا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں، وہ ایک ہائی رسکی مشن تھا جس پہ قدم قدم پر موت، اور ہر وقت آپ کو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوتا ہے۔ 2500 کلومیٹر کا سمندری سفر اس بندے کے لیے 2500 کلومیٹر کا؟ ہاں، جس نے کبھی کشتی میں قدم ہی نہیں رکھا۔ اچھا، 2500، اور میڈیٹرینین کو سب سے سرکش سمندر کہا جاتا ہے۔ طوفان ہاں، اور سارا اور کچھ۔ پھر کشتی 11 میٹر کی کشتی، جس میں 4-5 میٹر ہماری اٹھنے بیٹھنے کی، سونے کی جگہ تھی، ٹھیک اور ہے، باقی اس میں سامان پڑا تھا، اور شدید سی سٹارم سیزن۔ پھر ابھی ہم روانہ نہیں ہوئے تھے، کل ہم روانہ ہوں گے۔ آج رات ہمارے کشتیوں کے اوپر ڈرون اٹیک تیونس کے ساحل پر، اچھا، تیونس کے بندرگاہ سیدی بوسعید سی پورٹ کے اوپر، مستقل اس 21 دن اور 21 راتوں 2500 کلومیٹر کے سفر میں ایک تو سمندری طوفان سے لڑتے رہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیکس، کواد کاپٹر، ہیگزا کاپٹر، ہیلی کاپٹر، اور آخر میں ان کے کمانڈوز کی کمانڈوز ایکشن اور انٹرسپشن۔
تو ایک ہائی رسکی مشن تھا, کوئی سیلفی بوٹ نہیں تھا, لیکن اس خطرے میں اور اس موت کی اس اندیشے میں ایک لطف تھا, اور آپ نے اگر آخر ویڈیو دیکھی ہو میری, جو جب میں نے موبائل پھینکا تھا اس وقت ہم ہائی رسک زون میں تھے, تو میں جب اپنی وہ ویڈیو دیکھتا ہوں تو مجھے خود ابھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ باتیں اور یہ کیفیت یہ میری کیسی تھی. تو یہ اللہ کی دین تھی. غزہ ایک ایسا سرزمین ہے, فلسطین ایک ایسا وطن ہے کہ جو آپ کو زندگی اور موت کے فلسفے سے ماورا کر دیتا ہے, یقین کریں. اور بالکل موت کا کوئی خوف ہی نہیں تھا, کوئی خوف موت کا نہیں تھا. تو ایک غیر معمولی سفر تھا, اور اس سے ہم نے ایک اسپریچول ایک سیٹسفیکشن, ایک جوائے بھی تھی اور ایک لطف بھی تھا. اور یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے لیے جس کو کہتے ہیں نا ایک سورس آف انسپریشن اور ایک ہوپ اور ایک طاقت کا ایک ذریعہ ہوتا تھا کہ ہم غزہ جا رہے ہیں, غزہ کے بچوں سے مل رہے ہیں, غزہ کے محاصرے کو توڑ رہے ہیں. تو یہ ہمیں قوت اور طاقت دیتی تھی اور ہر قسم کے خطرات اور موت کے خطرے سے بھی ہمیں ماورا کر دی تھی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو اسرائیل کی عدالت میں بھی پیش کیا گیا؟ جی بالکل. ہمیں تو کیا نظام کو کیسا پایا آپ نے؟ ہاں دیکھیں, اسرائیلیوں کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں, زائنز جو ہیں یہ انسانی شکل میں شیطان ہے. اچھا, بالکل. یہ کرۂ ارض پر انسانی شکل میں یہ انہیومن ہے, یہ انسان دشمن ہے, انسانیت کے خلاف ہیں. وہ جو قرآن میں ہے نا, اولئک ہم شر البریہ, یہ کرۂ ارض کے بدترین مخلوق ہیں. ان کے آپ دیکھیں نا, 6,80,000 فلسطینیوں کو شہید کیا, جس میں 3,80,000 10 سال سے کم عمر بچے ہیں. آپ دیکھیں تھرمو بیرک بم سے 3,000 کلومیٹر تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, اور 3,500 فلسطینی ایسے ہیں جن کی ہڈیاں بھی ہوا میں تحلیل ہو گئی, جن کا کوئی باقیات نہیں ملے. تو یہ انسان نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے جو ایک 18 سال کے بچے کی جو ایک واقعہ آیا ہے کہ ناخنوں سے ان کا گوشت وہ کھیڑا گیا باپ کے سامنے, اور سگریٹ سے اس چھوٹے بچے کا جسم داغا گیا. تو یہ انہیومن ہے, یہ غیر انسانی لوگ ہیں, انسانیت دشمن لوگ ہیں. تو میں وہ پاکستانی ہوں پہلا کہ جو اسرائیلی جیل میں رہا, اور جسے اسرائیلی عدالتوں میں جس کے اوپر مقدمہ چلا. تو جب ہم وہاں گئے تو ظاہر لاتیں مارنا, بندوق کے جو اس کے ساتھ مارنا. سر آپ کے ساتھ کتنے لوگ اس میں شامل تھے؟ 500 لوگ تھے. ہم 500 لوگ تھے, جس میں 90% یورپینز تھے. ٹھیک ہے. اور امریکنز اور آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ کے لوگ تھے. اور اسی طرح مطلب گالیاں دینا یا سیل کے اندر جو ہیں وہ دوائیاں نہ دینا جو مریض لوگ ہیں, یا کتے چھوڑنا وہاں پہ, خوف زدہ کرنا 24 آورز. مطلب اور آپ کو ڈیٹین سر سمندر کے اندر سے ہی ڈیٹین کیا گیا تھا؟ 30 کلومیٹر غزہ سے فاصلے پر. ٹھیک ہے. ان کا کمانڈو ایکشن تو ویسے ان کا کوئی 60-70 کلومیٹر کے فاصلے پر شروع ہو گیا, لیکن وہ بہت اس حوالے سے بہت نااہل لوگ ہیں. یعنی یہ ان کی جو قوت اور طاقت ہے نا, یہ ان کے ڈرونز, ان کے ہوائی جہاز, ان کے میزائل ٹیکنالوجی, ان کے بوٹس آن گراؤنڈ جو ان کے سپاہی ہے وہ انتہائی انکیپیبل ہے اور بزدل ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم سویلین تھے, ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ خوراک ہے, پانی ہے, ادویات ہے, بچوں کے لیے فارمولا ملک ہے, ہم خالی ہاتھ ہیں. اس کے باوجود 50 کشتیوں کے اوپر انہوں نے پوری نیوی ڈپیوٹ کی تھی. نیویز کے جو کمانڈوز جو کہتے ہیں کہ یہ جو امریکن سیل ہے اس کے برابر ہیں, وہ ڈپیوٹ کیے تھے, اور ان کو کم از کم 24 گھنٹے لگے آپ لوگوں تک پہنچنے اور کاروائی پوری کرنے, انٹرسپٹ کی کاروائی کو کمپلیٹ کرنے میں. تو سیکنڈ لاسٹ بوٹ تھی میری جو انٹرسپٹ ہو گئی, اور آخری بوٹ جو تھی وہ تو کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر انٹرسپٹ ہوئی غزہ سے کے ساحل سے, ہم کوئی 30 کلومیٹر کے ساحل فاصلے پر, اور بالکل نان پروفیشنل ہیں, خوف زدہ ہیں, شدید خوف زدہ. جو سامان آپ لے کے گئے تھے وہ سامان ان تک پہنچ گیا یا نہیں پہنچ سکا؟ نہیں, سامان تو کشتیاں بھی ان کے قبضے لے لی. ہماری کشتیاں ان کے قبضے میں تھی. انہوں نے تو بتا دیا تھا پہلے سے کہ جو اس فلوٹیلا پہ آئے گا ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر چکے ہیں ہم, انہیں ٹیررسٹ ڈیل کیا جائے گا, ان کے سامان کو, ان کے کشتیوں کو ضبط کر دیا جائے گا.
تو انہوں نے تو ہمیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. ہمارے کشتیاں بھی ان کے قبضے میں, ہمارے سامان بھی. $10 لاکھ کا انہوں نے صرف ادویات قبضے میں لے لی ہماری اس فلوٹیلا سے. لیکن ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں ہم ان آرمڈ ہیں لیکن ہم ان افریڈ بھی ہیں, اور ہمارے پاس سوائے خوراک کے, پانی کے, ادویات کے اور فارمولا ملک کے کچھ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں. دنیا کو ہم نے ان کا انسانیت دشمن چہرہ دکھا دیا کہ دیکھیں یہ ایڈ ورکر کو بھی یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, ان کے کشتیوں کو قبضہ کرتے ہیں, ان کے ایڈ جو گڈز ہیں ان کو قبضہ کرتے ہیں. تو یہ ہم چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں, پوری دنیا کے لوگ فلسطین کے لیے اٹھیں اور ایک گلوبل اپرائزنگ کریٹ ہو جائے اس سے, جس میں میں سمجھتا ہوں گلوبل سمر فلوٹیلا ایک سکسیس سٹوری ثابت ہوئی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو موجود لوگ تھے, جو آپ نے بتایا 90% جو ہے یورپین تھے, کیا آپ کو چھڑوانے میں بھی انہی کا ساتھ رہا یا پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی فیور ملی؟ دیکھیں میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غزہ کی حمایت کا سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے, سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, لیکن یہ جو سورج ہے غزہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا, غزہ کی حمایت کرنے کا, غزہ کے لیے آواز اٹھانے کا, غزہ کے لیے نکلنے کا, سڑک پہ کھڑے ہونے کا, مار کھانے کا, جیل جانے کا, یہ سورج بدقسمتی سے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوا ہے. ہمارے ہاں تو قبرستان جیسے خاموشی ہے. آپ دیکھیں ہمارا حق ہے کہ ہم فلوٹیلا ترتیب دیں, اور میرے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگریمنٹ کیا ہے, تحریری ایگریمنٹ. اچھا, جب ریٹن ایگریمنٹ ہوا, ریٹن ایگریمنٹ کہ جب میں نے غزہ چوک سابق آڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا, وہ دھرنا میں نے اس شرط پہ ختم کیا تھا کہ انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ کیا تھا, اور اس ریٹن ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ یہ فلوٹیلا ترتیب دیں گے. لیکن ہمارے عالم اسلام سے کوئی فلوٹیلا نہیں ہے, یورپ کی طرف سے فلوٹیلا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کہتے ہیں سرزمین مقدس فلسطین ارض الانبیاء ہے, ہمارا قبلہ اول وہاں ہے, بے شک ہمارا تیسرا حرم وہاں ہے, سفر معراج وہاں سے شروع ہوا, امامت انبیاء اللہ کے پیغمبر صاحب نے وہاں کی ہے, رسول اللہ کی امانت ہے اس امت کے ساتھ. ہمارا تو ان کے ساتھ دو رشتے ہیں, انسانیت کا رشتہ, امت محمدیہ کا رشتہ. یورپ کا تو ایک رشتہ ہے, انسانیت کا رشتہ. وہ اگر ڈٹے ہیں, طاقتور انداز سے حمایت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ ان کی حکومتیں بھی, آپ اسپین کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح کے. تو یہ بدقسمت یہ ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی اپرائزنگ نہیں ہے. تو جب ہم فلوٹیلا انٹرسیپٹ ہوا تو آپ دیکھیں شاہ صاحب کہ یورپ کے تمام بندرگاہوں پر جو ان کی ٹریڈ یونین ہے انہوں نے ہڑتال کر لی, یورپ کی بندرگاہیں بند ہو گئی. یورپ کے عوام لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلے اور پیسفل پروٹیسٹ سے وائلنٹ پروٹیسٹ کی طرف وہ گئے, اور ایک ریوولٹ کی کیفیت بن گئی, جس کی وجہ سے یورپ کی حکومتیں مجبور ہو گئی کہ اسرائیل کو پریشرائز کر سکے کہ ان کو چھوڑ دو. تو ہماری رہائی کا کریڈٹ حکومت پاکستان نے, مجھے جب میں رہا ہو گیا, جارڈن آ گیا, تو اسحاق ڈار صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک یورپی ملک کو ریکویسٹ کی تھی آپ کی رہائی کے لیے. میں نے کہا ہاں. برطانیہ کا جو ایمبیسڈر تھا, ڈپلومیٹس تھے, وہ 2 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے, میں نے کہا انہوں نے مجھے بتا دیا, لیکن وہ میری رہائی سے زیادہ اس بات میں دلچسپی لے رہے تھے کہ جو ڈاکومنٹ ہے, ڈیپورٹیشن پیپر ڈاکومنٹ, اس کے اوپر دستخط کر لو. اس کے اوپر میں دستخط نہیں کر رہا تھا, اس لیے کہ اس ڈیپورٹیشن پیپر میں لکھا گیا تھا کہ آپ نے باوجود وارننگ کے ایکٹیو کمبیٹ زون میں انٹری کی ہے, آپ نے اسرائیلی لا کی خلاف ورزی کی ہے, آپ تسلیم کرو, اس پہ دستخط کرو. میں ان سے کہتا تھا کہ میں اسرائیل کو مانتا ہی نہیں ہوں, تو اسرائیل کی لا کو کیسے مانوں, تو اس لیے میں اس ڈیپورٹیشن پیپر پہ دستخط نہیں کروں گا. تو جو یورپین ڈپلومیٹ, یو کے کا ڈپلومیٹ تھا, وہ مجھے 2 دن اسی پہ قائل کرتا رہا کہ تم جو ہے اس پہ دستخط کر لو, ورنہ نیا چارج شیٹ تمہیں دے دیں گے, تمہاری ہڈیاں یہاں گل جائیں گی, تمہارے گوشت یہاں کیڑے کھا لیں گے, اور تم یہاں سے نہیں نکل سکو گے پوری زندگی. میں نے کہا نہیں, میں کسی بھی صورت میں ایسے کسی ڈاکومنٹ پہ دستخط نہیں کروں گا جس پہ لکھا گیا ہو کہ میں نے اسرائیلی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. میں اسرائیل کو مانتا ہی نہیں, اس کے قانون کو نہیں مانتا. تو یہ تھا, تو یہ کیفیت تھی. اس لیے ابھی بھی جو اس وقت طاقتور سپورٹ ہے غزہ کا اور فلسطین کا, وہ مغرب اور یورپ میں ہیں. بدقسمتی سے مسلم امہ میں تو قبرستان جیسے خاموش. بالکل ٹھیک. سینٹر صاحب, آپ کو موقع ملا رفح کے بارڈر کے اوپر حماس کے جو ہے لیڈر سے بات چیت کرنے کا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا, کیا معاملات ہوئے, کیا بات چیت ہوئی ان کے ساتھ؟ دیکھیں, میں غزہ جانا میرا خواب تھا. بالکل. اور میں سمجھتا تھا کہ میری
تسلی نہیں ہوگی جب تک میں اس سرزمین کو دیکھ نہ لوں، اس کے اوپر قدم نہ رکھوں، خواہ اس کے لیے مجھے اپنی زندگی کی قیمت ہی دینی پڑی۔ تو اس لیے میں پہلی مرتبہ جب رفح بارڈر پہ گیا، رفح بارڈر پہ، تو یہ طوفان الاقصی اکتوبر میں ہوا، میں نومبر میں تھرو قاہرہ، تھرو سینائی ڈیزرٹ اور سوئس کینال کو کراس کر کے میں نومبر 2023 میں رفح بارڈر پہ پہنچ گیا۔ 2 ہفتے میرا ویزا تھا، 2 ہفتے میں وہاں رہا، لیکن مصری حکومت نے رفح گیٹ کھول کے مجھے غزہ میں جانے کی اجازت نہیں دی، اور میں اگر غزہ جاتا تو میں نے شاہ صاحب واپس نہیں آنا تھا، میں نے وہاں رہنا تھا، ان کے ساتھ اسی ریزسٹنس کا حصہ بننا تھا۔ تو 2 ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے ڈپورٹ کر لیا۔ اس کے بعد پھر میں ایک اور دفعہ میں نے مصر کا ویزا لیا، اور ایک پیدل مارچ تھا فرام کائرو ٹو غزہ، گلوبل مارچ ٹو غزہ۔ تو اس کے لیے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، قاہرہ جا رہا تھا کہ اتنے میں اطلاع آئی کہ مارچ ختم کر دیا گیا، اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے اور مارچ کے منتظمین نے مارچ ختم کر دیا، تو میرے جانے کا پھر فائدہ نہیں مقصد ہوا۔ نہیں تھا۔ تو یہ تیسرا میں انٹرنیشنل واٹر سے گیا، یہ انٹرنیشنل اس لیے کہ انٹرنیشنل واٹر میں کسی ملک کی سرحد کو آپ کو کراس نہیں کرنا ہوتا، انٹرنیشنل واٹر پوری انسانیت کی ملکیت ہے۔ بالکل تو اس لیے میں اس انٹرنیشنل واٹر میں وہاں پہ جانے میں کامیاب ہو گیا کہ کسی اسٹیٹ کی بارڈر کو مجھے کراس نہیں کرنا۔ حماس کے لوگوں سے وقتاً فوقتاً ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، گفتگو بھی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حماس نے امت کو عظمت کا راستہ دکھایا ہے، بالکل۔ اور اب ایران نے جو ریزسٹنس کی ہے، اپنی عسکری اور سیاسی قیادت کی شہادتیں دی ہیں، تو مزاحمت کا ایک اعلیٰ مثال کر کے امامت کا، عظمت کا، قیادت کا، آزادی اور حریت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ تو ان کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اور ہم ان کی ہدایات کے مطابق پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی غزہ کے ٹرپ سے آپ واپس آئے، جماعت اسلامی چھوڑ دی، کیا بیک آف دی مائنڈ تھا آپ کے ذہن میں، یا پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا؟ شاہ صاحب، ویسے جماعت کو میں اب زیادہ ڈسکس نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، وہ باب بند ہو چکا بالکل ہے۔ ٹھیک۔ اب میں بہت آگے جا چکا ہوں۔ اب پاکستان رائٹس موومنٹ کے نام سے میں نے پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی ہے، اور پاک فلسطین فورم کے نام سے ایک ڈیڈیکیٹڈ پیلسٹینین کاز، ایک سول سوسائٹی موومنٹ، اس کی بھی میں پیٹرونائز کر رہا ہوں، اس کی بھی میں سرپرستی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کافی عرصے سے ایشو چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نے 42 دن دھرنا دیا غزہ چوک، ڈی چوک میں، وہ بھی میں نے اکیلے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دھرنا دیا تھا۔ پھر میں جب طوفان الاقصی ہوا تو اس کے بعد پیلسٹینین کاز کے لیے جو میں جدوجہد کر رہا تھا، اس میں بھی ایک آئسولیشن کا عنصر تھا، وہ بالکل نظر آ رہا تھا جماعت کی طرف سے ہاں۔ بھی۔ تو بہت سی چیزیں تھیں جس میں آرگنائزیشنل سٹرکچر بھی، رویوں کا ایشو بھی، پالیسیز میٹر بھی، یہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے میری جماعت سے علیحدگی ہوئی، جس کی وجہ سے جماعت سے میں نے اپنے راستے الگ کیے۔ لیکن اب میں اس ایشو کو ڈسکس نہیں کرتا، وہ چیپٹر میں کلوز کر چکا ہوں، وہ باب میں بند کر چکا ہوں۔ اسٹل سینیٹر ہیں آپ؟ نہیں، میں ابھی سینٹ سے ریٹائر ہو چکا ہوں۔ ریٹائرمنٹ آپ نے لے جی لی۔ آپ کو یہ سینیٹرشپ ملی تو جماعت اسلامی کی وجہ سے ہی تھی، جی۔ تو آپ نے جو اپنے ساتھ ٹیگ ہے وہ ابھی تک رکھا ہوا ہے سینیٹر کا، تو اگر جی جماعت اسلامی چھوڑ دی، جماعت اسلامی کو خیر بات کہہ دیا، تو اس سینیٹرشپ کے ٹیگ کو بھی تو خیر بات کہنا۔ دیکھیں، یہ میں لوگوں سے اکثر یہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، بالکل سینٹ تک پہنچایا، تو میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جماعت کو 37 سال دیے، میں نے جماعت کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا، میں نے جماعت کے لیے اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا، میں نے جماعت کے لیے اپنی کیریئر قربان کر دی۔ کیا وقت کا، کیا 37 سالوں کی کوئی قیمت ہوگی بالکل کہ آپ پھر مجھے برداشت بھی نہ کر سکیں، آپ پھر مجھے ٹالریٹ بھی نہ کر سکیں، آپ پھر میرے جو ڈفرینس آف اوپینین ہے اس کو ایکاموڈیٹ اور ایڈجسٹ بھی نہ کر سکیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی موومنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوتا۔ مثلا میں تو جماعت کے پیچھے نہیں گیا تھا نا جرگہ لے کے کہ گھر میں بیٹھا تھا کہ آپ مجھے صوبے کا امیر بنائیں۔ جماعت نے میری کارکردگی کو دیکھا ہوگا تو خود ان نے مجھے صوبے کا امیر بنایا۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایسا بھی نہیں تھا کہ 10 لوگ میرٹ کے اوپر پورا اتر رہے تھے، انہوں نے ان کو نظر انداز کر کے مجھے فیور دے کے اور میرے اوپر احسان کر کے مجھے صوبے کا امیر بنایا۔ اسی طرح انہوں نے مجھے سینٹ میں بھیجا، تو سینٹ میں بھیجنے کے لیے میں نے درخواست تو نہیں کی تھی،
میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ مجھے سینٹ بھیجو. میں جس مجلس میں یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ خیبر پختونخوا سے کون سینٹ کا امیدوار ہوگا جماعت کا، حالانکہ جماعت کا سینٹ میں اس دفعہ جانے کا کوئی امکان نہیں تھا. یہ تو ایک غیر معمولی ایک انبلیویبل چیز ہو گئی کہ وہ سینٹ میں وہ سیٹ میں جیت گیا. تو میں نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، اور جس فورم نے یہ فیصلہ کیا میں اس فورم کا ممبر تھا. لیکن جب سینٹ کے امیدوار کی نامزدگی ہو رہی تھی تو میں اس فورم سے اٹھ گیا. اس لیے اٹھ گیا کہ میں نے کہا کہ چونکہ میرا نام بھی امیدواران میں سے لایا گیا ہے فورم کی طرف سے، میری طرف سے نہیں، اور میرا نام بھی ڈسکس ہوگا تو میری موجودگی اخلاقاً یہاں ٹھیک نہیں ہے تاکہ آپ کھل کر بات کر سکیں. میں ہوں گا تو ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کھل کر بات نہ، تو میں نکل گیا اس سے. حالانکہ مجھے کسی نے کہا نہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، میں نے خود کہا کہ میں نکل. آپ نے فیصلہ کیا تو یہ میری ریکویسٹ پہ نہیں تھا، یا ایسا نہیں تھا کہ 10 لوگ مستحق تھے اور ان کو آپ نے نظر انداز کر کے میرے اوپر احسان کر کے دیا. میری کوئی پرفارمنس ہوگی، میری کوئی قربانی ہوگی، میری کوئی سیکریفائسز ہوں گے، میری کوئی جدوجہد ہوگی، میری کوئی صلاحیت ہوگی، میری کوئی ٹیلنٹ ہوگی، تو اس کی بنیاد پر تو جب آپ پارٹیوں کو اور تحریکوں کو آپ جب وہ آپ کو مناسب پر لاتا ہے تو یہ مناسب پر لانے کا اس بات کے ثبوت ہے کہ آپ اس پارٹی کے وفادار ہیں، آپ اس پارٹی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، آپ اس پارٹی کو عزت بڑھا رہے ہیں، آپ اس پارٹی کا مرتبہ، مقام اور درجہ بڑھا رہے ہیں. تو میں نے یہ کام کیا، اس کے بعد ہی مجھے تنظیمی یا پارلیمانی منصب مل گیا ہے. باقی جہاں تک سینٹ کا، تو دیکھیں سینیٹر میں بن گیا ہوں اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کا ممبر بن گیا ہوں. جس طرح آپ سابقہ ممبر قومی اسمبلی، اس کو لوگ ممبر قومی اسمبلی کہتے ہیں یا MNA صاحب کہتے ہیں، اسی طرح سینٹ چونکہ ایک تھوڑا سا ہائی پروفائل ہے قومی اسمبلی کے نسبت، اور کہا جاتا ہے کہ ونس اے سینیٹر از آلویز اے سینیٹر، کہ ایک دفعہ جب آپ سینیٹر بن، جیسے ہاؤس آف لارڈس ہم نے انہیریٹ کیا ہے یہ UK سے، تو وہاں جو ہاؤس آف لارڈس میں جو لارڈز ہوتے ہیں وہ تاحیات لارڈز ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی جب ایک دفعہ آپ سینیٹر بن جائے تو پھر سینیٹر ہی کہلائے جاتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے ہیں. تو وہ تو میں بن گیا ہوں، وہ تو میرے نام کا حصہ ہے. بلکہ وہ سینٹ کی کارکردگی تھی. سینٹ میں تو بہت سے لوگ رہے، ہزاروں لوگ سینٹ میں رہے، لیکن وہ الحمدللہ میں اس پہ اللہ کا شکر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر ایک نعمت کی شکر گزاری کے طور پر یہ بیان کر رہا ہوں کہ 6 سال جو میں نے سینٹ میں گزارے ہیں تو سینٹ کا پتہ ہی اس کارکردگی سے عام پاکستانیوں کو چلا. سینٹ تو ایک پریویلیج کلاس کا کلب ہوتا تھا، ایک ایلیٹ کلاس کا کلب ہوتا تھا، وہاں عوام کے مسائل ڈسکس کرنا پہلی مرتبہ یہ ہوا، اور اس طاقتور انداز سے ہوا، اور طاقتور انداز سے وہاں مزاحمت ہوئی IMF کے خلاف، FATF کے خلاف، اور طاقتور استحصالی طبقوں کے خلاف، اور عوام کے حقوق کی بات ہوئی کہ لوگوں کو سینٹ کا پتہ چلا، اور میرے نام کے ساتھ سینیٹر جیسے میرے نام کا حصہ ہو اس طرح لگا دیا گیا. اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیے گا، خیبر پختونخوا پہ بڑی خاصی نظر ہے آپ کی، آپ پورے صوبے کو سمجھتے ہیں، کیا آپ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ فوجی آپریشن یا جو آج کل معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں یہ ہونے چاہیے، یا کوئی اور اس سے اچھا حل بھی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، فوجی آپریشن 24 ہو گئے ہیں، امن نہیں آئے. تو اگر 24 آپریشن سے امن نہیں آیا، اس کا مطلب ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ خود مسئلہ ہے. پھر اسی طرح آپ نے معاہدے بھی کیے، 7 معاہدے 8 معاہدے ہوئے، کیوں ناکام ہو گئے؟ اس کا ریزن بھی قوم جاننا چاہتی ہے، وجوہات جاننا چاہتی ہے. پھر ایک اور چیز، بالخصوص 2001 سے جب 9/11 کے بعد پرویز مشرف وار آن ٹیرر میں فرنٹ لائن اتحادی بن گئے اور ڈرون اٹیکس شروع ہو گئے، 400 ڈرون اٹیکس، جس کو یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کو پاکستانیوں کا لائسنس ٹو کل دیا ہے. بالکل ظاہر اس کا ریئیکشن. اور میں آپ کو شاہ سے بتا دوں، یہ آپ سٹڈی کر لیں کہ ڈرون اٹیکس میں 95% کولیٹرل ڈیمیج تھا. کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب انوسنٹ، بالکل ٹھیک، انوسنٹ. اب آپ اندازہ کر لیں، ایک پختون سوسائٹی جو انتقام اور بدلے پر یقین رکھتی ہے، جہاں آپ 400 ڈرون حملے کریں، 24 ملٹری آپریشن کریں، اور 95% ڈرون
اٹیکس جو ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو, انوسنٹ ہو, تو اس کے نتیجے میں تو آپ خود دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں, خود بندوق بردار پیدا کر رہے ہیں, خود لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ انتقام بدلے اور پختون روایت کے مطابق بندوق ہاتھ میں اٹھا لیں. تو یہ تو آپ آگ کو بھڑکا رہے ہیں, آگ کو بجھا نہیں رہے. تو اس لیے جو ٹیررزم ہے خیبر پختونخوا میں, یہ امپوزڈ ہے, یہ مسلط شدہ ہے, انڈیجنس نہیں ہے. پختون بہت معتدل, پختون بہت بیلنس سوسائٹی ہے. وہاں پہ حجرے کا رول ہے, وہاں پہ مسجد کا رول ہے, وہاں پہ خان ملک کا رول ہے, وہاں پہ علماء اور دینی طبقے کا اپنا ایک رول ہے, وہاں پہ ایک عزت و احترام ہے, بہت عزت اور احترام ہے. تو یہ انڈیجنس نہیں ہے, یہ امپوزڈ ہے. اور اگر آپ وہاں امن چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ملٹری آپریشن کی ناکامی کو بھی ریویو کریں, اس سے لرن کریں, اور جو پیس آپ نے معاہدے کیے اس سے بھی کیوں ناکام ہوئے اس سے بھی لرن کریں, اور حقیقی راستے کی طرف. حقیقی راستہ کیا ہے؟ قومی اسمبلی, سینٹ, پارلیمنٹ, دونوں کو ملا کے پارلیمنٹ کہتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کو ملا کے پارلیمنٹ کہتے ہیں. آپ پارلیمنٹ جو کہ 25 کروڑ عوام کا جرگہ ہے اس کو ان بورڈ کریں, اس کو اختیارات دیں. نمبر 1, آپ صوبائی اسمبلی کو جو کہ وہاں کے مین سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ان بورڈ کریں, ان کو حقیقی معنوں میں امپاورڈ کریں. اور آپ قبائلی مشران کو حقیقی, سرکاری نہیں, حقیقی قبائلی مشران کو, اور آپ وہاں کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو, یعنی وہاں پہ جغرافیائی محل وقوع کو آپ ریجنل مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں, گلوبل مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. تو تب امن آئے گا. امن آنے میں نیت کا اور اخلاص کا بڑا عمل دخل ہے, اور نیت بھی نہیں رہی ہے ابھی تک اور اخلاص بھی نہیں رہا. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کے فوجی اور جو ہمارے خفیہ ادارے ہیں ان کے بارے میں کھلی تنقید کی, آپ نے اپنی اب ذاتی پارٹی بھی بنا لی ہے. کیا آپ کی پارٹی کا یہ منشور ہوگا اور اس منشور میں یہ مینشنڈ ہوگا کہ ہماری جو سیاست کے اندر ہے یہ خفیہ اداروں کا اور فوجی طاقتوں کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ منشور میں شامل رہے گا؟ یہی اسی لیے تو پارٹی بنی ہے. اچھا, اسی لیے تو پارٹی بنی. پارٹی کس لیے بنی ہے؟ اسی لیے تو بنائی ہے کہ میں کھل کر یہ کام کر سکوں. دیکھیں شاہ صاحب, ایک بات میں بڑا کلیئر کروں, فوج پاکستان کی ضرورت ہے. ایک اچھی پروفیشنل ماہر فوج انڈیا کے مقابلے میں جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پاکستان کی ضرورت ہے. بالکل ایک بہت پروفیشنل انٹیلیجنس ایجنسی, جاسوسی ادارے, یہ پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی, ساورنٹی اور ڈیفنس کے لیے آرم فورسز آف پاکستان اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ضرورت ہے. اس کا میں خلاف نہیں ہوں, اس کے میں حق میں ہوں, اس کی میں ضرورت محسوس کرتا ہوں, اس کو میں تحسین کی نظروں سے دیکھتا ہوں. میں خلاف ہوں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اور فوج کا سیاست, سفارت اور تجارت میں حصہ لینے کا. بالکل ٹھیک. میں کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں سیاست, تجارت اور سفارت سے نکل جائیں اور بارڈرز کے اوپر, ڈیفنس کے اوپر اور قومی سلامتی اور امن و امان اور دشمن سے پاکستان کے تحفظ کے لیے اس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں. یہ فوج کے ساتھ اخلاص ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ اخلاص ہے. یہی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, آرٹیکل 245 کہتا ہے. جہاں تک میں نے پی آر ایم کی بات ہے, پی آر ایم دراصل میں نے 3R کے ساتھ بنایا ہے. 3R, نمبر 1R رائٹس, نمبر 2R ریزسٹنس, نمبر 3R ریفارم. رائٹس, ریزسٹنس, ریفارم. اور یہ 3R 3 جیم کے خلاف ہے, جاگیردار, ججز اور جرنیل. 3 جیم کے خلاف 3R کی یہ پوری کیمپین, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اصل مالک 25 کروڑ عوام ہیں. کوئی چوکیدار, کوئی پہرےدار, کوئی بند کمروں کے اندر طاقتور اقلیت فیصلہ کرنے والے وہ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. حق حکمرانی عوام کے پاس ہے.
عوام فیصلہ کرے گا کہ کس کو یہ اپنے حق حکمرانی دیتا ہے. تو طاقت عوام کے پاس ہے, طاقت 3 جیم کے پاس نہیں ہے, ججز, جرنیل اور جاگیرداروں کے پاس نہیں ہے. عوام کو شعور دینے کی ضرورت ہے, آگاہی دینے کی ضرورت ہے, اٹھانے کی ضرورت ہے, منظم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ اب بنگلہ دیش میں ثابت ہو گیا, یہ سری لنکا میں ثابت ہو گیا, یہ نیپال میں ثابت ہو گیا, یہ دنیا کے مختلف, ایون یہ امریکہ کے اندر ابھی آپ دیکھیں ٹرمپ کے خلاف جو لاکھوں کروڑوں لوگ نکلے ہیں, انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. نو کنگ موومنٹ, کہ ہم کوئی بادشاہ, ٹرمپ کو بادشاہ نہیں مانتے, ٹرمپ کو بادشاہ نہیں بننے دیں گے. تو عوام بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے. اس لیے ہم عوام کو جگانا چاہتے ہیں, اٹھانا چاہتے ہیں, حقوق کا شعور دینا چاہتے ہیں, پھر ریزسٹنس کی طرف ان کو لانا چاہتے ہیں, لیگل, پولیٹیکل, ڈیموکریٹک, نان وائلنٹ, پیسفل پروٹیسٹ اور ریزسٹنس کی طرف, اور پھر ریفارم کا مطلب ہے ریکنسٹرکشن, ری بلڈنگ اب پاکستان اقبال اور قائد کے خوابوں کے مطابق. تو ہم جو ہیں پاپولیرٹی, قوت اور طاقت عوام سے حاصل کرنا چاہتے ہیں, گیٹ نمبر 4 سے نہیں, اسٹیبلشمنٹ سے نہیں, آپارا سے نہیں. اور پاکستان کے مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈر اور پارٹیاں وہ گیٹ نمبر 4 اور اسٹیبلشمنٹ اور آپارا سے اپنی طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے, عوام کو نظر انداز کر چکی ہے. سر اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ نے 3 G's کے بارے میں آپ نے کہا. سب سے پہلے ہم جو ہے وہ جوڈیشری کی بات کرتے ہیں اور ججز کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ کا جیم ہے. سر آپ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر انصاف کا معیار ہے, اور کیا ججز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ شاہ صاحب, پاکستان کے مسائل کی جڑ عدلیہ ہے, سب سے بڑی. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ججز اپنی تنخواہوں, پروٹوکول, مراعات اور پینشن کے لحاظ سے دنیا کے 10 پہلے ٹاپ 10 عدلیہ میں شمار ہوتی ہے, اور ڈیلیوری, پرفارمنس, انصاف کی فراہمی میں 130ویں نمبر پر ہے. پاکستان کی عدلیہ میں سوائے عدل کے سب کچھ ہے. یا آپ یہ دیکھیں نا, میرے باپ کے ساتھ جو ہوا ابھی چند دن پہلے, یہ مثال ہے. میرا باپ بیچاری بچی, سندھ کی ایک بیٹی, پاکستان کی بیٹی, ایک مظلوم, اس کے دادا, اس کے چچا اور اس کے والد کو قتل کر دیا گیا. اور سب کو پتہ ہے کہ جنہوں نے قتل کیا وڈیرے ہیں, جاگیردار ہیں, سردار ہیں, اور 8 سال تک وہ در بدر کی خاک چند, 8 سال. اور دادو کورٹ کا نام کیا ہے؟ دادو ماڈل کریمنل کورٹ. میں کہتا ہوں یہ واقعی کریمنل کورٹ ہے. اور یہ اگر ماڈل کورٹ ہے تو عام کورٹ کی کیا کیفیت ہوگی؟ انہوں نے ان کو باعزت بری کر دیا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں عدلیہ سے کہ میرا باپ کے قاتل کون ہیں؟ کون ہے کس نے ان کے دادا کو, ان کے والد کو, ان کے چچا کو قتل کیا؟ وہ کس کے ہاتھ پہ اپنے پیاروں کی لہو تلاش کرے؟ وہ کہاں سے انصاف مانگے؟ اس لیے وہ بیچاری جب عدالت کے اس فیصلہ سننے کے بعد گئی تو اپنے دادا, والد اور اپنے چچا کی قبر پہ جا کے بلک کے روتی رہی. یہ رونا, یہ عوام کا رونا ہے, یہ پاکستان کا رونا ہے, یہ عدالتی نظام کی نااہلی اور ناکامی کا ماتم ہے, یہ عدلیہ کی نااہلی اور ناکامی کا سوگ ہے جو میرا باپ. تو کوئی عدلیہ, اگر پاکستان کی صرف ایک محکمہ, اگر کوئی کہے مجھے کہ آپ کو صرف ایک محکمہ ٹھیک کرنے کی اختیار دیا جاتا ہے, اجازت دی جاتی ہے, طاقت دی جاتی ہے, اتھارٹی دی جاتی ہے, تو آپ بتائیں وہ کون سا محکمہ آپ ٹھیک کریں گے؟ میں کہتا ہوں میں عدلیہ کو ٹھیک کروں گا. آج اگر عدلیہ ٹھیک ہو جائے, جزا و سزا کا عمل ہو, تو یقین کریں اس کا اثرات اور امپیکٹ پوری سماج اور پوری سٹیٹ مشینری ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پڑے گی. ہماری عدلیہ فساد کی جڑ ہے, کرپشن کی جڑ ہے, اور عدالت کا جو دروازہ ہے وہ سونے کی چابی سے کھلتا ہے. یہاں آپ بااثر طبقات کے لیے انصاف ہے, بااثر طبقات کے لیے ریلیف ہے, لیکن غریبوں کے لیے انصاف کے دروازے بند ہیں. تو یہ ظلم کا نظام ہے, ظلم کا نظام. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے چوتھے خلیفہ راشد ہیں, ان کا یہ قول بہت مشہور ہے کہ ایک ریاست اور مملکت وہ کفر کے ساتھ چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. آج لوگ اگر مایوس ہیں, آپ دیکھیں ایک جج کا بیٹا کم سن, جی
وہ سرکاری گاڑی پر 2 بچیوں کو قتل کر دیتا ہے, FIR تک درج نہیں ہوتا, اس جج کو پرماننٹ کر دیا جاتا ہے. اس جج کو تو قانون اور انصاف اور عدالتیں یہاں طاقتور طبقات کی گھر کی لونڈی ہے, غلام بن چکے ہیں ان کے. اس لیے یہ ظلم کا نظام ہے, یہ انصاف کا نظام نہیں ہے. ظلم کے اس نظام کو منہدم کرنے کے لیے ہم نے پاکستان رائٹس موومنٹ بنائے. سر مجھے یہ بتائیے گا, ایک اور جی کا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں جس کو آپ نے جنرلز کے ساتھ منسلک کیا, اس کے بارے میں بتائیں, وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ وہ اسے ٹھیک ہو سکتا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے, آرٹیکل 245 آرٹیکل 245 اس کے اوپر عمل کریں. اور یہ 245 کیا ہے؟ 245 یہ ہے کہ آرم فورسز آف پاکستان کی رسپانسبلٹی یہ ہوگی کہ وہ ملک کی دفاع کا فریضہ سر انجام دے گی. ٹھیک ہے, سیاست کا وہاں ذکر نہیں ہے, تجارت کا وہاں ذکر نہیں ہے, سفارت کا وہاں ذکر نہیں ہے, اسٹیٹ افیئرز میں مداخلت کا ذکر نہیں ہے, لوگوں کو, سیاستدانوں کو تخت پر بٹھانے اور تخت سے اتارنے کا ذکر نہیں ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایک پروفیشنل آرمی ہو, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق ہو, 245 کے مطابق ہو, اور وہ حقیقی معنوں میں ملک کی ساورنٹی, انٹیگریٹی اور ملک کی سرحدات کی دفاع کے لیے پروفیشنل انداز سے اپنا کام کرے. اور یہ اخلاص ہے, یعنی جو لوگ فوج کے ساتھ دشمنی کریں گے وہ فوج کو سیاست میں ملوث کریں گے, سفارت میں ملوث کریں گے, تجارت میں ملوث کریں گے, ملکی اور ریاستی معاملات میں ملوث کریں گے. اور جو لوگ فوج اور انٹیلیجنس اداروں کے ساتھ اخلاص رکھیں گے وہ کہیں گے سیاست چھوڑ دو, تجارت چھوڑ دو, سفارت چھوڑ دو, ملکی معاملات میں سیاست میں مداخلت چھوڑ دو, اور پروفیشنلی اپنا جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اس کے اوپر توجہ دو. بالکل ٹھیک. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک راتوں رات اسرائیل کے اندر قانون پاس ہوا, ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں تو بتائیں, یہ قانون کیا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ شاہ صاحب 2 چیزیں میں مختصراً بتاؤں. ایک تو مسجد اقصیٰ کو خطرہ ہے, مسجد اقصیٰ کا انہدام ان کا ہدف ہے. مسجد اقصیٰ 3 جمعوں سے سیل ہے, مسجد اقصیٰ میں اعتکاف نہیں ہوا, مسجد اقصیٰ میں عید الفطر کی نماز نہیں ہوئی, مسجد اقصیٰ کے وجود کو خطرہ ہے. اور دوسرا قانون جو ابھی 2 دن پہلے پاس ہوا ہے کہ 10,000 سے زائد جو فلسطینی قیدی ہے اسرائیل کے جیل میں, جس میں 410 سال سے کم عمر بچے ہیں, ان کو پھانسی دینے کا اختیار قانون کے ذریعے سے اسرائیل نے کی حکومت نے, دہشت گرد حکومت نے حاصل کر لیا. اس لیے یہ پاس ہو گیا. اس کے اوپر اسرائیل کے جو زائنس کی حکومت ہے وہ جشن منا رہی ہے کہ ہماری پارلیمنٹ نے قیدیوں کو پھانسی دینے کا قانون ہمیں, یہ پہلی دفعہ ہوا انسانی تاریخ میں. قیدی ہوتا ہے, اس کے حقوق ہوتے ہیں, آپ اس کے پھانسی دینے کا قانون جو ہے وہ پاس کر رہے ہیں. تو اب فلسطینی قیدیوں کو بھی خطرہ ہے, مسجد اقصیٰ کو بھی خطرہ ہے. جاگنے کا, اٹھنے کا, جدوجہد کرنے کا, مزاحمت کا وقت ہے, آنکھیں کھولنے کا وقت ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میں ذاتی طور کے اوپر, آپ یا ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ دل سے برا جان رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے, اسرائیل نے غزہ کے اندر جو کیا وہ بالکل کوئی حد نہیں رہی اس کی. یہ احتجاج سڑکوں پہ کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ لوگ سڑکوں پہ کیوں نہیں باہر آتے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. دیکھیں, یہی میں دکھ بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب یورپ کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں نکلتے ہیں, بغیر کسی لیڈر کے نکلتے ہیں, بغیر کسی پارٹی کے نکلتے ہیں, مقصد کے لیے نکلتے ہیں, فلسطین کے لیے نکلتے ہیں, غزہ کے لیے نکلتے ہیں, تو تم لوگ کیوں نہیں نکلتے؟ چلو اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے نکلو, اپنے لیڈر کی قیادت میں نکلو, اپنی پارٹی کے ایجنڈا ساتھ لے کے نکلو, لیکن نکلو, فلسطین کے لیے نکلو. تو یہی تو مجھے دکھ ہے, پاکستانی سوسائٹی میں لوگ فلسطین کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں, غم رکھتے ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں, سوگ بھی کا احساس بھی رکھتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اس ماتم, اس سوگ, اس غم, اس درد کو اس حد تک لے جاؤ کہ یہ آپ کو سڑک پر نکالنے پر مجبور کرے, چوک میں کھڑا ہونے پر مجبور کرے. اگر تم سڑک پر نہیں نکلو گے, چوک میں کھڑے نہیں ہوگے, ریاست کی پالیسیوں کو امپیکٹ نہیں کرو گے, تو اس سوگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے فلسطین کو, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا. دیکھیں میرے اختیار میں کیا ہے, میرے اختیار میں یہ ہے کہ میں کھل کر فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں, بالکل ٹھیک, کھل کر کھڑا ہو جاؤں. تو آپ یہ کام تو کریں نا,
اس کے بعد آپ ریاست سے مطالبہ کریں. تو اپنا فرض تو آپ پورا کریں. تو اس لیے میں عوام سے آپ کے توسط سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیں مسجد اقصیٰ کو خطرہ ہے. غزہ کے اندر جو فلسطین کے جو قیدی ہیں اسرائیلی جیلوں میں, ان کی زندگیوں کو اب واضح خطرہ ہے. انہوں نے قانون بنایا کہ سب کو پھانسی دے رہے ہیں ہم. اب کل اگر اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, مسجد اقصیٰ کا انہدام ہو گیا, شاہ صاحب آپ یاد رکھیں, اس مجلس کو یاد رکھیں, پھر یہ لوگ روئیں گے. لیکن پھر رونے کا کیا فائدہ؟ اور یہ میں آپ کو بتاؤں, مسجد اقصیٰ کا انہدام سٹاپ نہیں ہوگا, اس پہ بند نہیں ہوگا, وہ نقطۂ آغاز ہوگا, اور اس کے بعد پورا کا پورا خطرہ حرمین شریفین کی طرف آ جائے گا. بالکل ٹھیک. جو غزہ کے اندر مزاحمت ہیں وہ مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اور حرمین شریفین کی دفاع کے لیے ہے. اگر یہ مزاحمت کچل دی جائے گی, ختم کر دی جائے گی, براہ راست خطرہ حرمین شریفین کے لیے ہوگا. اس لیے پھر روئیں گے, لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی وقت ہے حکومتوں کے لیے بھی, ریاستوں کے لیے بھی, سیاستدانوں کے لیے بھی, مذہبی لیڈروں کے لیے بھی, اور عامت الناس عوام کے لیے, جمہور کے لیے بھی. سر مجھے یہ بتائیے گا, اس ٹائم سب سے زیادہ جو ایشو چل رہا ہے بر صغیر کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ جو خطہ ہے اس کے اندر جنگ کے آثار ہیں. ایران, اسرائیل اور امریکہ جنگ. آپ ابھی سٹینڈنگ کہاں پر ایران کی سمجھ رہے ہیں, اور اس جنگ کا آخر نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنگ کا نتیجہ ایران کی جیت کی صورت میں نکل چکا ہے. بے شک. آبنائے ہرمز میں امریکی سامراجیت ڈوب چکی ہے. اسرائیلی درندگی اور ہائی ٹیک کا غرور آبنائے ہرمز میں ڈوب چکا ہے, اور ایران کی سرزمین سے مزاحمت کا ایک نیا اور طاقتور سورج طلوع ہو چکا ہے. ایران ایک نئے ورلڈ آرڈر کی تشکیل کا باعث اور بنیاد بن رہا ہے. آپ دیکھیں نا, ابھی آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو ٹرمپ نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کسی ڈیل پر پہنچ کر جنگ کو ختم کریں. گویا ایران کو سرنڈر پر مجبور کرنا, ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا, شکست دینا تو دور کی بات ہے, وہ ایران کی لیڈرشپ کو مذاکرات کی میز پر لا کر کوئی معاہدے پر بھی مجبور نہیں کر سکتے, اور بغیر معاہدے کے اب وہ خلیج سے بھاگ رہے ہیں. بالکل. تو وہ شکست کھا چکے ہیں, اسرائیل بھی شکست کھا چکا ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایران کی سرزمین کو, ایران کے بہادر عوام کو, ایران کے شہداء کو, علی خامنائی کو جو رہبر معظم تھے, اور موجودہ رہبر نوجوان مجتبیٰ خامنائی کو خراج تحسین, ایران کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ملٹری لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ثابت ہو گیا کہ دیکھیں ایک جو اس کو کہتے ہیں نا, ایک کمٹمنٹ ہو, ایک ڈیڈیکیشن ہو, ایک جذبہ ہو, تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دی جائے, کوئی طاقت شکست نہیں دی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران یہ جنگ جیت چکا ہے. اور آپ دیکھیں نا, انہوں نے ابنائے ہرمز کو نہیں کھول سکتے. ابنائے ہرمز اس پوری دنیا کی اکانومی کو ایران نے گردن سے پکڑا ہوا ہے. بالکل بالکل. پوری دنیا کی اکانومی کو ایران نے گردن سے پکڑا ہوا, اور وہ کہتے ہیں جس میں ہمت ہے آئے ابنائے ہرمز کو کھولیں اور دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو وہ بالکل یہ جنگ جیت چکے ہیں. ہمارا یہ فرض بنتا ہے, جس طرح گزشتہ دنوں پاکستان میں 4 وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی, کی پلیئرز جو ہیں, ایجپٹ تھا, ترکی تھا, سعودی عرب, پاکستان. دیکھیں اسی طرح کی چیزیں پہلے ہونی چاہیے تھی, غزہ کے لیے بھی ہونی چاہیے تھی. یعنی غزہ کے لیے بھی آپ ٹرمپ کے پیس بورڈ میں جانے کے بجائے آپس میں اس طرح بیٹھتے. بالکل ٹھیک. فلسطین کے لیے بیٹھتے. اگر آپ آج ایران کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ بیٹھیں, تو آپ فلسطین کے لیے بھی بیٹھ سکتے تھے, اور بیٹھنا چاہیے تھا. اور جس طرح آپ بیٹھے تو ایران کو تقویت ملی, اسی طرح فلسطین کو بھی تقویت مل سکتی تھی. تو یہ بیٹھنا چاہیے تھا پرو ایکٹیولی. ہماری جو قوت اور طاقت ہے وہ ہماری اتحاد و اتفاق میں ہے. ایران نے الحمدللہ پہلی مرتبہ, میں شاہ صاحب دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ سنی کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو گئی. اتحاد و اتفاق کی ایک فضا ہے, رسول اللہ کی امت متحد ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ سفر اب آگے کی طرف انشاءاللہ. سر مجھے اس میں یہ بتائیے گا, یہ سارے جنگ کے سینیریو میں ایک طرف ہمارا مسلمان بھائی ملک افغانستان, وہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ کیا ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی بیک کے اوپر وہی تماشا ہے, یا ان کو چاہیے کہ اب ہوش کے ناخن لے لیں؟ دیکھیں میں 2 باتیں شاہ صاحب اس حوالے سے کروں گا. ایک تو دونوں کی ذمہ داری ہے, بالکل ٹھیک, پاکستان کی بھی افغانستان کی بھی, کہ امن کو قائم کریں. صرف پاکستان اگر امن کی خواہش کرے اور افغانستان تعاون نہ کرے تو امن نہیں ہوگا. بے شک. پاکستان کے گریونسز کو ایڈریس کرنا چاہیے, پاکستان کے ریزرویشن کا ازالہ کرنا چاہیے. اسی طرح پاکستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جنگ خود ایک مسئلہ ہے,
بالکل آپ وہاں پہ حملے کر کے ایئر سٹرائک کر کے آپ وہاں امن کے لیے آپ کو پھر بیٹھنا ہوگا. تو جب بیٹھنا ہوگا تو پہلے بیٹھ جائیں, جنگ سے پہلے بیٹھ جائیں, حملوں سے پہلے بیٹھ جائیں, خون بہانے سے پہلے بیٹھ جائیں. تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے. اور یہ انہوں نے ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ڈیمانسٹریٹ کیا. آپ نے عید کے موقع کے اوپر سیز فائر کر لیا, کامیاب سیز فائر, نہ وہاں کوئی واقعہ ہوا نہ یہاں کوئی واقعہ ہوا. حالانکہ اسلام آباد میں بہت ہائی لیول کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوئی, لیکن الحمدللہ امن رہا. بالکل ٹھیک, امن رہا. تو جب آپ عید کے موقع پہ کر سکتے ہیں تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اور آپ کی توسط سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے ذمہ دار جو طبقات ہیں, حکمران طبقات ہیں, وہ اسی جو سیز فائر ہے اس کو پرماننٹ پیس ایگریمنٹ کے اندر وہ کنورٹ کر. بالکل ٹھیک. نمبر 2, دوسرا ہے کہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے خبر سنی کہ ارومچی میں, چین کے شہر ارومچی میں چین کی سہولت کاری سے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات چل رہے ہیں. اور پاکستان کے ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ لیول کا ایک وفد کی قیادت میں ایک وفد جو ہے وہاں وہ کر رہا ہے. اگرچہ یہ بہت تھوڑا سا کم لیول کا ہے, لیکن اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے مذاکرات کی اس لیول کو, اور اس مذاکرات کو اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک ایک کمپلیٹ کمپریہنسو پیس ایگریمنٹ کے اوپر دونوں ممالک نہ پہنچ جائیں. پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے, افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے. یہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں جنگ کر کے صرف انڈیا کو خوش کر سکتے ہیں, امریکہ کو خوش کر سکتے ہیں, اسرائیل کو خوش کر سکتے ہیں. اور افغانستان کو سمجھنا چاہیے کہ مودی ہندوتوا کا علمبردار ہے اور ہندوتوا رسول اللہ کی امت کا دشمن ہے. وہ ہماری اسلامی تہذیب کے آثار کو مٹانا چاہتے ہیں, مساجد کو, مدارس کو, اسلامی تہذیب کے جتنے بھی آثار ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. پاکستان اور افغانستان کے جو رشتے ہیں, تاریخ کے تناظر میں, زبان کے تناظر میں, مذہب کے تناظر میں, جغرافیہ کے تناظر میں, خون کے رشتوں, نسب اور نسل کے تناظر میں, وہ کسی بھی دو ممالک کے نہیں ہیں. ہم بھائی ہیں, ہمیں امن کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے. اور دونوں کو یہ فرض ہے, ایک کا نہیں دونوں کا فرض ہے, اور دونوں کو ایک دوسرے کے گریونسز ایڈریس کرنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اوپر اس ٹائم بہت زیادہ پریشر ہے, اس لیے کہ پاکستان کو ایک ایسی رسپانسبلٹی ملی ہے کہ ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کو بھی رکوائے, کیونکہ پوری دنیا کی نظر اس ٹائم پاکستان میں. اسی دوران کیا آپ کو لگتا ہے انڈیا کسی قسم کی کوئی جنگ کی حرکت ہماری طرف کر سکتا ہے اسرائیل کی شے کے اوپر؟ دیکھیں, انڈیا کے بارے میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو اس وقت رجیم ہے مودی, یہ ہندوتوا کے علمبردار ہے. اور ہندوتوا کے 3 ڈکلیئرڈ آبجیکٹیو مسلمانوں کے لیے, اقلیتوں کے لیے, بالخصوص انڈین مسلمانوں کے لیے. نمبر 1, انڈیا چھوڑو. نمبر 2, یا ہندو ہو جاؤ. نمبر 3, یا پھر تیسرے درجے کے شہری بن کے. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہاں سینکڑوں مساجد ان کے ہیٹ لسٹ پر ہیں جن کو انہوں نے ڈیمالش کرنا ہے. بالکل ٹھیک. اور وہاں برقعے کے اوپر ابھی کل جو واقعہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان بچی کو ایک ہندو لڑکے نے اپنے دفتر میں زبردستی بالوں سے گھسیٹا اور اس کا نقاب اتارا, جس پہ وہاں کے سابق کپتان انڈیا کے محمد اظہر الدین نے پریس کانفرنس کی اور اس کے خلاف اس نے کہا کہ جب تک اس کو 10 لاکھ روپے جرمانہ اور اتنے سال قید نہیں ہوگا قانون کے مطابق, اس وقت تک ہم اس تحریک کو جاری رکھیں گے. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ٹرمپ امریکہ کے لیے بدنامی کا اور ڈکلائن کا باعث بن رہے ہیں, اسی طرح جو اس کا آئیڈیالوجیکل کزن ہے نتنیاہو کا اور ٹرمپ کا, وہ مودی ہے. تو وہ بھی انڈیا کے لیے بدنامی کا اور جس کو کہتے ہیں ڈکلائن کا وہ باعث بن رہا ہے. مودی پاکستان کو دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے, لیکن مودی کو یہ بھی علم ہے, اور خصوصاً جو مئی کے واقعات ہوئے اس سے اس کا دماغ بالکل ٹکانے آ گیا ہے کہ پاکستان بالکل تیار ہے اور پاکستان کے عوام انڈیا کی ہیجمنی کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. بالکل. کشمیر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں آسیہ اندرابی کو, ان کے ساتھ 2 اور خواتین کو, آسیہ اندرابی ان کو یعنی تامرگ
उम्र कैद की सजा सुना दी गई। क्यों? वो एक डिस्प्यूटेड, कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, और वहां पे हुर्रियत की और आजादी की जद्दोजहद करना कश्मीरियों का बुनियादी हक है। ये हक उनको जिनेवा कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशन ने दिया हुआ है, और उनको उनके ऊपर जो जुल्म उनके शौहर को गुज़िश्ता 34 साल से जेल के अंदर रखा हुआ है, उनको तामर्ग उम्र कैद, उनके जो 2 एसोसिएट्स हैं उनको भी उम्र कैद, ये जुल्म है, बदतरीन किस्म का जुल्म है। इसलिए वो एक मुस्लिम दुश्मन चेहरा है, हिंदुत्व का मोदी, कश्मीर दुश्मन चेहरा है, और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इंडिया के हवाले से और मोदी के हवाले से हमेशा रहना चाहिए, और कोई माजरत खाना रवैया एख्तियार नहीं करना चाहिए इंडिया की हेजेमनी के हवाले से और कश्मीर की जद्दोजहद के हवाले से। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान ठीक कैसे होगा? देखें, पाकिस्तान ठीक होने का एक ही तरीका है, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इन लेटर इन स्पिरिट में अमल किया जाए। ठीक है। और उसमें क्या है शाह साहब, ये बहुत आसान है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप उठाएं, उसमें सबसे पहली चीज़ ये लिखी गई है कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी, सुप्रीम लॉ कुरान और सुन्नत होगी। तो आप अल्लाह ताला की हाकिमियत माने, IMF की, FATF की, ट्रंप की और मगरबी इस्तेमार की हाकिमियत से आप तौबा कर लें। अल्लाह की हाकिमियत और सुप्रीम लॉ कुरान सुन्नत। फिर उसमें आप देखें सूबों के हुकूक हैं। यकीन करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने इतने ज़बरदस्त किस्म के हुकूक फेडरेटिंग यूनिट को दिए हैं। बलोचिस्तान की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, खैबर पुख्तनख्वा की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, आज़ाद कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान की नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने ये राइट्स दिए हैं, जब दिए हैं उस सबस किताब ने, तो वो दो। फिर इसी तरह इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आप देखें कि इसमें ख़वातीन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, मिनॉरिटी के हुकूक, ये सब। फिर इसमें स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रोटी, कपड़ा, मकान, छत, और फ्री एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस, मुफ्त और फौरी इंसाफ। इसी तरह नौजवानों को रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार की, ये सारी चीज़ें इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के समरात वो चंद ख़ानदानों तक है, चंद ख़ानदानों तक है, अवाम तक डेमोक्रेसी के समरात कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये इख्तियार तो ले लेते हैं, अथॉरिटी ले लेते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर पूरा नहीं करता। अथॉरिटी ले लेते हैं विद नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रियासत को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे कि जहां कोई छत से महरूम ना हो, कोई भूखा ना हो, कोई तालीम से महरूम ना हो, IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी की हथकड़ियां हमारे हाथ में ना हो, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार हो, यहाँ पे ड्रग कल्चर ना हो, यहाँ पे हीरोइन का कल्चर ना हो, यहाँ पे गन कल्चर ना हो, यहाँ पे क्राइम कल्चर ना हो, यहाँ पर इंसाफ सिर्फ बालादस्त तबकात के लिए ना हो, इंसाफ आम हो, एहतसाब सरेआम हो। तो ये सब के सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है। इसी सिविलियन सुप्रीमेसी है कि यहाँ एक सावरन पार्लियामेंट होगी, यहाँ पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी नहीं होगी, यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, यहाँ पे हक हुक्मरानी अवाम का इख्तियार होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अमल करो। ये हमारे दरमियान एक ऐसी मुत्तफिका दस्तूर है, एक ऐसी मुत्तफिका दस्तावेज और डॉक्यूमेंट है कि मैं समझता हूँ कि अगर इस पर अमल किया जाए पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सर, गजा का सफ़र 2500 किलोमीटर आपने तय किया, और इतना मुश्किल तूफ़ानी सफ़र, कोई ऐसा इस दौरान आपका कोई ऐसे बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग के अंदर आया हो कि जिसमें आप हिम्मत हार गए हो, या कोई ऐसा वाक़या इस दौरान, वो तो हमारे नाज़रीन के लिए बताएं। देखें, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं दोबारा गजा जा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और 10 तारीख को स्पेन में बार्सिलोना में दुनिया भर से उन्होंने इन्फ्लुएंशियल्स को बुलाया है। ठीक है। मुझे भी उन्होंने दावत दी है, और फातिमा भुट्टो को भी पाकिस्तान से दावत दी है। तो मैं जाऊंगा, मैंने उनकी दावत एक्सेप्ट कर ली है। स्पेन की एम्बेसी ने इस्लामाबाद में अगर मुझे वीज़ा दिया तो मैं इंशाल्लाह 10 को बार्सिलोना में जो फ़लस्तीन के लिए इन्फ्लुएंसर्स का पूरी दुनिया से एक इकट्ठ हो रहा है, उसमें इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूंगा, और मेरी कोशिश होगी कि वहीं से फ्लोटेला पर भी बैठ सकूं, अगर यूरोपियन फ्लोटेला पर मुझे बैठने की इजाज़त मिल गई। वरना फिर तुर्की से जो 25 अप्रैल को एशियन फ्लोटेला होगा, इंशाल्लाह उस पे बैठ के मैं गज़ा की तरफ जाऊंगा। तो एक तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह
دوبارہ غزہ انشاءاللہ۔ جانے کی پوری پلان کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، اور رکاوٹیں جو ہیں اس کو دور کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسی مطلب یہ ہے کہ پشیمانی یا خوف، جی جی تو بالکل۔ دیکھ اس پورے سفر میں امید ہی امید تھی، قوت ہی قوت تھی۔ کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ پشیمانی ہوئی، کبھی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے تو بہت زیادہ رسک کیا، ہم نے تو یہ ٹھیک نہیں کیا۔ ہمیشہ سے ایک روحانی لطف آیا، ہمیشہ سے امید میں اضافہ ہوا، ہمیشہ سے ایمانی قوت اور طاقت میں اضافہ ہوا، اور واضح طور پر ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے، اور ہم بے خوف ہیں، بالکل بے خوف ہیں۔ ایک واقعہ میں صرف سنا کے جی جی آپ کو، ویسے تو اس کا ہر لمحہ ایک یادگار ہے، لیکن ایک دفعہ اسرائیلی کوئی 15-20 لوگ ہمارے سیل کے اندر آئے، اچانک دروازہ کھولا اور کتے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے ہمارے اوپر کتے چھوڑے، لاتیں ماری، بٹ مارے بندوقوں کے، پھر ہمارے آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، ہمارے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں باندھی، اور 2 سپاہی ہمیں باہر لے گئے، باہر لے کے بڑے سے پنجرے میں بند کر دیا۔ تو وہاں پہ ہم رہے، اور وہ اتنی ٹائٹ باندھتے تھے ہاتھ پیچھے کہ وہ سرکولیشن بند ہو جاتی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ سمجھتے تھے کہ میرے ہاتھ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ہم بیٹھے رہے، مغرب کی نماز کا ٹائم گزر گیا، عشاء کی نماز کا ٹائم داخل ہو گیا، ہم نے کہا کہ ہمیں پانی دو، ہاتھ کھولو، ہم وضو بنائیں، نماز پڑھیں، وہ گالیاں دیتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہم 4 لوگ مسلمان تھے، باقی غیر مسلم تھے، ایک میں تھا پاکستانی، ایک مصری تھا، ایک ترکی تھا، ایک ٹیونس کا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں نماز پڑھیں۔ میں نے مصری سے کہا کہ مصر جس طرح قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ نے کہا نہیں سینیٹور، آپ ہمارے سینئر ہیں، بڑے ہیں، آپ پڑھیں۔ تو میں نے وہ نماز پڑھائی، مغرب اور عشاء ہم نے اکٹھے پڑھ لی، بین الصلاتین کر لی۔ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں نماز کے لیے لوگ وضو بناتے ہیں، ہم نے وہ نماز بغیر وضو کے پڑھی۔ وضو کے لیے پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں، ہمیں تیمم کرنے کا بھی، ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، نہیں کر سکتے۔ نماز میں لوگ ہاتھ آگے باندھتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ نماز میں لوگ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہم رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے تھے سر کے اشارے سے۔ تو وہاں اس نماز میں نے پہلی رکعت میں مغرب کی، اس میں سورہ بروج کی آخری آیات پڑھ لی، هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذین کفروا فی تکذیب واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ شاہ صاحب، جو قوت اور طاقت قرآن پڑھنے میں نے 2-3 دفعہ حرم مکہ میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے، اور میں حرم مکہ میں ایسی جگہ پہ بیٹھتا تھا کہ جب میں آنکھیں اٹھاؤں تو مجھے کعبہ نظر آئے، اس میں بھی بہت لطف تھا، لیکن جو لطف اس نماز میں تھا وہ بہت غیر معمولی تھا۔ اور یقین کریں جب قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے نا، تو وہ اسرائیلی آپ کو مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر محسوس ہوتے تھے، بالکل بالکل ایک قوت اور طاقت آپ کے دل و دماغ میں آ جاتی تھی۔ تو بہت سے غیر معمولی واقعات تھے، اس کا تو ہر لمحہ ہی غیر معمولی تھا۔ بے شک۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بہت مزہ آیا، اور یقین کریں دل جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے سفر سمجھ لیں کر لیا ہم نے دل سے، آپ نے جو واقعات سنائے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ خیر سے دوبارہ جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی وہ توفیق اور ہمارے ناظرین کو بھی وہ توفیق اور ہمت دے کہ ہم بھی آپ کا اس کاز کے اندر ساتھ دے سکیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا۔